بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمان۔ پیارے بھائیو، آج کا یہ موضوع سخن بہت ہی اہم ہے۔ نظر بد کی کیا حقیقت ہے، کیسے لگتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اگر یہ نظر بد لگ جائے پھر اس کا علاج کیا ہے۔ لوگ غلط عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، غلط طریقے سے علاج کراتے ہیں، وہ الٹا کام بگڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا کے گئے ہیں، اس کے مطابق اگر علاج کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز کا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیا فرمایا، سوائے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، باقی ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بخاری کی حدیث نمبر 5740 اور مسلم کی حدیث نمبر 2188 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین الحق، کہ نظر کا لگ جانا برحق، نمبر 1۔ نمبر 2 ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3508 ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے وہ برحق ہے۔ نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل قبر والجمل قدر، کہ نظر بد جو ہے ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر لگی فوت ہو گیا، اور ایک اچھا بھلا صحت مند اونٹ تھا، اس کو نظر لگی اور اس کو ذبح کیا اور اس کو کھا لیا۔ دونوں کی موت کا جو سبب کیا بنی، نظر بد۔ نمبر 4 اور یہ سلسلہ صحیح حدیث کی حدیث نمبر 1249۔ نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ، کہ قضاء و قدر کے بعد میری امت کے زیادہ تر لوگوں کی موت کا سبب نظر بد بنتی۔ نمبر 5 اس ضمن میں ایک قصہ ہے، ایک صحابی ہیں جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 میں ہے، ابو امامہ بن سعد بن حنیف، یعنی ان کے والد جو ہے وہ کسی وادی میں غسل کر رہے تھے تو ان کو سیدنا عامر بن ربیعہ نے دیکھا تو ان کے منہ سے سخت یہ الفاظ نکلے کہ کتنا رنگ سفید ہے، گورا چٹا ہے اور کتنے خوبصورت ہیں۔ اسی وقت گر پڑے اور تقریباً بیہوش ہو گئے۔ تو دوسری صحابی ان کو دیکھ رہے تھے، ماجرا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور ناراض ہوئے اور کیا فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کرنا چاہا، تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ چنانچہ عامر بن ربیعہ ان کو کہا گیا کہ غسل کریں، غسل کا پانی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا، تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، اور کوئی چیز تقدیر پر اگر سبقت لے جاتی تو نظر بد تھی، اور جب تم میں سے کسی کو غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کرے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے میرے بھائی، یا کم از کم وضو کر لے اگر پتہ چل جائے۔ پتہ نہیں چلتا تو پھر آگے میں بتاؤں گا کہ کون سے جو ہے وہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ نمبر 7 اور یہ مسلم کی حدیث نمبر 2188 ہے اور سنن ابن داؤد کی حدیث نمبر 3880 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس کی نظر لگتی اس کو وضو کے لیے کہا جاتا، پھر اس پانی سے وہ شخص غسل کرتا جس کو نظر لگتی۔ نمبر 9 بچوں کو عموماً والدین کی بھی نظر لگ جاتی، کیونکہ والدین کو اچھے لگتے ہیں، بچہ کھیل رہا ہے، اچھی کئی ایسی حرکات کرتا ہے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا گھر میں کہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، ایک دم بخار 102، یہی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 9 صبح اور شام اذکار ہیں، اس میں میرے بھائیو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھنی چاہیے۔ نظر بد کی 5 علامات ہیں، تقریباً اور بھی زیادہ ہوں گی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اتنی بیان کروں گا۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5739 اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے دھبے دیکھے، داغ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو نظر جو یاد رکھے، نظر جو ہے، یہ نظر جو ہے جسے نظر بد کہتے ہیں، یہ جادو سے بھی خطرناک، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نظر بد کی بعد علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک صحت مند انسان اچانک سے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈاکٹر پر آپ نے دیکھا ہوگا یار علاج کرا کے تھک گئے ہیں، کوئی سب کچھ MRI کا کیا وہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ یہ سب کچھ کیا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نظر بد ہے بھائی، ہم اس کی طرف جاتے نہیں، پہلے وہ کریں۔ اسی طرح ایک اس کی علامت یہ بھی ہے کہ بھوک لگنا بند ہو جاتی، بھوک نہیں لگتی۔ اسی طرح نمبر 4 کسی کو دیکھنے سے اس کو چکر آ جاتا ہے،
چکر آ کے گر پڑتا ہے. اور نمبر 5 یا شدید جو ہے وہ اس کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چند ایک جو علامات تھی نظر بد کی، اگر اس طرح ہو تو اس پر جو ہے آگے علاج بتاؤں گا، وہ کریں پیارے بھائی. علاج اس کا کیا؟ ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ دم کرنا چاہیے. اگر تو پتہ چل جائے نا کہ اس نے نظر لگائی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور عموماً ہم کیا کہتے ہیں کسی کو دیکھ اوہ ہو کہتے ہیں اوہ، غلط ہے بھائی. اوہ کے بجائے ماشاء اللہ کہو، بارک اللہ. کیا مشکل ہے؟ ماشاء اللہ نہیں آتا، بارک اللہ نہیں آتا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں آتا، یہ پڑھیں، اوہ نہ کریں. اسی طرح پیارے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ مریض کے جب جاتے تو سر پر ہاتھ رکھ کر 3 5 یا 7 یا اس سے کم زیادہ رکھ کر جو ہے وہ دم کرتے تھے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جادو کا اثر ہوا. آپ کو پہلے بتایا تھا، بخاری کی روایت ہے، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ کہا میں بیمار ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. اللہ کے نام سے تو یہ دم کرتا ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے جب دم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت مند. اسی طرح میرے بھائیو صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5738 ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد لگ جانے پر موضتین پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور اس سے پہلے کچھ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوگی تو آپ نے ان کلمات کو چھوڑ دیا، پھر آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان کے ذریعے جو ہے وہ دم کیا کرتے. آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو. نظر بد جس کو لگ گئی یا اس طرح معاملات ہیں اس پر آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی سب کو آتی ہے، دیکھ کے پڑھ لیں. اسی طرح سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ بہترین دم میں پیارے. سورۃ فاتحہ ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ ہے سورۃ فاتحہ بہترین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ، اس کی نماز نہیں ہے جس میں وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے. کسی کو بھی اس طرح دم کرنا ہے ہاتھ رکھ کے، سب کو آتی ہے، 7 دفعہ پڑھے اور اس پر اس طرح پھٹو اس طرح کرے تاکہ تھوڑا سا لعاب بھی ساتھ جائے. 7 دفعہ تقریبا. اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں پڑھتے رہیں اور یقین کے ساتھ. اصل میں ہمارا یقین نہیں ہوتا، ایک دفعہ پڑھا 2 دفعہ پڑھا یار کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو پیناڈول ڈاکٹر ہے یہ کرو وہ کرو. یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، کتنے دن پڑھتا ہے. ہم 1 2 3 دن پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے، پھر دوائیوں کی طرف وہ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 6 کہ جسے کوئی چیز اچھی لگے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے کہ وہ کیا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ، یہ جو الفاظ جو ہے وہ ادا کر. اسی طرح پیارے بھائیو ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے، کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے لوگوں کے رب بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اور تو ایسی شفا عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے. بخاری کی حدیث نمبر 5675 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 291. پیارے بھائیو اب آتے ہیں مختصر طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ غیر اسلامی طریقے بلکہ ہندوانہ طریقے رائج ہیں، ان سے بچیے پیارے بھائی. جب ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے، ہر چیز بتا کے گئے ہیں، تو پھر کیوں دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں؟ اور یہ بہت ساری چیزیں شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں. مثلا لوگوں میں جادو ٹونا یا نظر بد کے علاج کے لیے کالی یا سبز چیز کو ڈھال بنایا جاتا ہے. سبز دھاگا پہن لیا، کالا دھاگا پہن لیا، بچے کے سر کے نیچے جو ہے وہ چھری رکھ دیتے ہیں لوہا. اسی طرح پیارے بھائیو اپنی گاڑی کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا یا سبز دھاگا یا کپڑا باندھ دیتے ہیں. اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جوتی بھی باندھ دیتے. استغفر اللہ. اب جوتی جو ہے یہ اس گاڑی کی حفاظت کر رہی ہے، عجیب بات. اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، ہمارے بھائی جو ہے کلائی پر جو ہے وہ کالا دھاگا باندھتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں، یہاں پر امام زامن باندھتے ہیں. یہ تمام غیر شرعی بلکہ شرک تک لے جانے والی چیزیں ہیں بھائیوں. یہ صرف ہم یہ فراڈ میں معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور اس کا بڑے فائدے ہیں. ہاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، یہ جو ہے یہ تعویذ کتنے کا؟ 1000 کا ہے. آپ کدھر سے ہیں؟ دبئی سے؟ نہیں، پھر 2000 کا ہے. یورپ سے ہیں؟ پھر یہ 5000 کا ہے. یہ سب فراڈ ہے، یہ سب پیسے کمانے کا چکر ہے پیارے بھائیوں. اور میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ تعویذ کے اندر یا علی مدد یا حسین مدد 786 یا کاٹے کوٹے ایسی زبان لکھی ہوتی. میں اگلے جمعے انشاءاللہ لے کے آؤں گا، اگر یاد رہا. میرے پاس بہت سے تعویذ ہیں، ایسی زبان لکھی ہوتی ہے جو ایک انسان کو سمجھ نہیں. اسی طرح پیارے بھائیوں بعض جو ہے وہ لال مرچ کی دھونی دیتے ہیں. لال مرچ کی دیکھی ہوگی
ہوگی، صحیح نہیں ہے بھائی، یہ ہندوؤں سے آئے. لال مرچ کی دھونی یا کالی مرچ کی دھونی یہ بالکل ناجائز. یہ تمام جتنی میں نے چیزیں آپ کو پیارے بھائیوں بتائی ہیں حرام ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ شرک تک لے جاتی ہیں. ہمیں چاہیے، اور اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، اپنا عقیدہ صحیح کیجیے. گھر میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے، تصویر لٹکی ہوئی ہے نکال دیں. میں ایک جگہ گیا جناب، پیر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے جناب؟ اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جناب کئی لوگوں نے کتے کی تصویر لگائی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں بھائی کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو کون داخل ہوگا؟ پھر شیطان. تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے بچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.